अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सिद्दीकी। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव मौजू है और बीइंग एक मुस्लिम के मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमेशा पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मसाइब हैं, लोग अपने अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, लेकिन जब भी किसी को कोई बकवास करनी होती है, किसी कुत्ते बिल्ले को कोई और मौका नहीं मिलता हम मुसलमानों को हर्ट करने के लिए, तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करना शुरू कर देता है। इनको समझ में नहीं आता ये इस्लामी फोबिया में क्यों मुब्तला हैं। इनको समझ नहीं आता कि जब ये हमारे मज़हब के बारे में बात करते हैं तो हम मुसलमान हर्ट होते हैं, हमें तकलीफ़ पहुंचती है। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया के अंदर इनको सिर्फ इस्लाम नज़र आता है जिसके ऊपर ये बकवास कर सकें, घटिया गुफ्तगू कर सकें, और इसको ये सो कोल्ड सहाफ़त की आज़ादी और स्पीच ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। क्यों? इसकी दो ही वजूहात हैं। एक तो ये कि ये इस्लाम से खौफज़दा हैं, ये डरते हैं हमारे मज़हब से, और दूसरा जब भी ये किसी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं तो इनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इनको पता होता है कि ये इस्लाम के सच्चे मुसलमान हैं और ये अपने मज़हब को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा डीपली। इसी वजह से ये लोग ऐसी बकवास करते रहते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ये हरकतें हो रही हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, और ये साफ नज़र आता है कि ये दुनिया वाले इस्लाम से किस कदर खौफ खाते हैं, डरते हैं ये इस्लाम से, उसके सच्चे होने से, उसके ईमानदार होने से ये खौफज़दा हैं ये लोग। हाल ही में इंडिया की एक पार्टी है बीजेपी, उसकी एक घटिया सी औरत है जिसको आज से पहले कोई नहीं जानता था, एक घटिया नाहंजार बकवास औरत। जानते हैं कि जब से इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ के हालात क्या हैं। ये आदमी इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, टोटली नेगेटिव पर्सनालिटी। ये कभी भी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझता था। इसका पास्ट इस बात का गवाह है कि इसके किरदार के बारे में, इसने कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया, आप लोगों को सब पता है इसके पास्ट के बारे में। लिहाजा इसकी जो पार्टी है, इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जाहिर है जब वो अपने लीडर को खुश करना चाहते हैं तो वो वही काम करते हैं जो उनके लीडर के फेवरेट काम होते हैं। इसी की पार्टी की एक इंतहाई वाहियात, बकवास और इंतहाई घटिया औरत, जिसने कि ऑनलाइन टीवी के ऊपर बैठकर इंटरनेशनल टेलीविज़न के ऊपर एक डिबेट हो रही थी किसी मस्जिद के बारे में, उसके अंदर वो बात कर रही थी। आपको पता है इनके मीडिया वाले, इनके जितने भी सियासतदान हैं, उनकी गुफ्तगू का लेवल क्या होता है। ये लोग आराम से तो बात करते ही नहीं हैं, सुकून से तो ना किसी की सुनते हैं ना बात करते हैं। इनका लेवल तो क्या बात है, जैसे हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो साहब बोलते हैं, ये हक की बाजी है, ये हक की बाजी है, ये हम ही जीतेंगे। ये तो इन लोगों की टोन होती है बात करने की, ये इस तरीके से बात करते हैं। आप कभी इनके चैनल्स के ऊपर जाएं, इनके न्यूज़ चैनल्स के बाद इनके जो एंकर है उनकी ज़रा गुफ्तगू, उनका ज़रा स्टाइल चेक करें। वो लगता है कि जैसे पता नहीं दुनिया में क्या क़यामत आ गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, कौन सी कब्ज़ की गोली खाकर ये लोग आते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। कोई पीसफुल काम ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से बात करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो मैंने देखा है कि ये इंटरव्यू जिस बंदे की कर रहे होते हैं उसकी सुनते ही नहीं है। उसको कह रहे थे, हाँ तो ये वो कैसे आपको नहीं पता, ये हूं ही। अरे बाप रे। जब इन लोगों का बात करने का, किसी स्पीच करने का ये लेवल है तो खुद सोचिए, जब ये टीवी स्क्रीन पर बैठते हैं और इस तरीके से मुबल्लगात भगते हैं, इस तरह बकवास करते हैं, तो जाहिर है इनके मुंह से कुछ ना कुछ तो गलत बातें निकलेंगी ही। और स्पेशली जब इनके दिल में बुग़्ज़ हो, मुसलमानों के खिलाफ गंद भरा हो, गुस्सा भरा हो, नफ़रत भरी हो, तो डेफिनेट इनके मुंह से ऐसे घटिया गंदे अल्फाज ही निकलेंगे ना। तो इनकी पार्टी की एक खातून है नूपुर शर्मा, नापाक शर्मा, वाहियात शर्मा, बेगैरत शर्मा, घटिया शर्मा,
کسی عورت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، مگر اس عورت نے اپنی لمٹ کراس کی ہے. اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اس نے بی بی عائشہ کے بارے میں گستاخی کی ہے، جو اس نے اپنی لمٹ کراس کی ہے. دیکھیے، انڈیا کے اندر کشمیریوں پر ظلم ہوتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، کوئی نہیں بولتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہاں پر مسلمانوں کے حقوق ضبط ہوتے ہیں، دنیا کچھ نہیں کہتی کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہاں پر تاریخی عمارات، تاریخی مسجدوں کو ختم کیا جاتا ہے، ان کو ختم کر کے وہاں پر مندر تعمیر کیے جاتے ہیں. پوری دنیا کوئی نہیں بولتی. لوگ کہتے ہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اسلام ان کے باپ کا نہیں ہے، ان کی جاگیر نہیں ہے. ان کو جرت کیسے ہوئی کہ یہ اسلام کے خلاف یہ بکواس کریں، وہ بھی ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر؟ ہم کبھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہ اس لیے کہ ہم نے آج تک ان کے یہ مزاخیز مذہب کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی ایسی ٹپنی نہیں کی. کیونکہ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کا مذاق نہ اڑائیں، کہیں وہ پلٹ کے آپ کے سچے مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہہ دے. ہم تو کسی کے مذہب کے بارے میں ایسی بات بھی نہیں کرتے. تو ان کو کیسے جرت ہوتی ہے؟ یہ گھٹیا عورت کو کیسے جرت ہوئی اسلام کے بارے میں اتنی بڑی بات کرنے کی؟ اس کو کوئی نالج نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں کہاں سے ریفرنسز لے کر اس نے اپنے حساب سے یہ بات کی. اس گھٹیا عورت نے جو ہمارا دل دکھایا ہے، اس کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. ہم مسلمانوں کے دل میں اس وقت شدید غصہ ہے. کا یہ انٹرویو آن ایئر گیا اور لوگوں نے نوٹس کیا تو لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، اور بہت سارے ممالک نے اس کے خلاف بہت سارا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کی بنا پر مودی سرکار کو مجبور ہو کے اس عورت کو اپنی پارٹی سے نکالنا پڑا. اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کے ساتھ ہے گھٹیا سا انسان، جس کو اور کچھ نہیں آتا تو وہ صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اور ان کو کچھ آتا نہیں ہے اور کچھ ملتا نہیں ہے. وہ بھی ان دونوں کو، میں اس کا تو نام بھی نہیں لینا چاہتی، گھٹیا انسان کا، مجھے اس کا نام لیتے ہوئے بھی غصہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی سے فی الحال نکال دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے نزدیک کوئی خاص سزا نہیں ہے. ہمارے اسلام کے بارے میں اس طرح کے نازیب الفاظ کہنا کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی بکواس کرے. جب ہم لوگوں کے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا. یقین جانیے اس قدر غصہ ہے میرے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا میں خیموں کو آگ لگائی گئی تو ایک چڑیا تھی جو جاتی تھی، پانی کا ایک قطرہ لا کر اس آگ پر پھینکتی تھی، پھر جاتی تھی، پانی کا ایک قطرہ لاتی تھی اور وہ اس آگ پر پھینکتی تھی کہ وہ آگ بجھ جائے، مگر وہ آگ نہیں بجھ رہی تھی. اس کے دوسرے جب پرندوں نے یہ سب دیکھا تو اس سے چڑیا سے کہا کہ تو کیوں تھک رہی ہے، کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ تیرے اتنے سے پانی پھینکنے سے خیموں کی آگ تو نہیں بجھے گی، تو پھر تو یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا جانور ہوں، چھوٹا سا پرندہ ہوں، میری اتنی وقت نہیں ہے، میں چھوٹی سی ایک چڑیا ہوں، میرے پانی کا کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں صرف اس لیے یہ سب کر رہی ہوں کہ جب میں اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں گی تو ان کے سامنے میں یہ فریاد کر سکوں گی، یہ کہہ سکوں گی کہ دیکھ لیجئے میرے آقا، میں آگ جلانے والوں میں سے نہیں تھی، آگ بجھانے والوں میں سے تھی. لہٰذا میں نے آج سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ٹوٹل انڈیا بائیکاٹ. میں آج کے بعد جب تک اس عورت کو پراپر طریقے سے سزا نہیں دی جاتی، جب تک پراپر طریقے سے اس کی زبان بندی نہیں کی جائے گی اور یہ معافی مانگے آ کر پوری امت مسلم سے کہ اس نے جو ناپاک جسارت کی ہے یہ اس کی معافی مانگے، تب تک میں ٹوٹلی طور پر انڈیا بائیکاٹ کرتی ہوں. میں آج کے بعد ہم کوئی انڈیا کی مووی نہیں دیکھیں گے، کوئی ان کا شو نہیں دیکھیں گے، کوئی ان کی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے.
ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے، ان کا ٹوٹل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے بین ایک مسلم ہونے کے، کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اوورسیز ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنی آواز صرف سوشل میڈیا کے حد تک وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن پرسنلی ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے اسلام کے لیے، کم سے کم اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے حضور پاک کے بارے میں جو انہوں نے بکواس کی ہے، جو ہمارے دل میں تکلیف ہوئی ہے، اس کو رجسٹر کروانے کے لیے ہمیں ٹوٹلی طور پر انڈیا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کی تمام مصنوعات، ان کی تمام پروڈکشن، ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ مسلمان مردہ قوم نہیں ہے۔ اگر تم ان کے اسلام کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں، ان کے نبی پاک کے بارے میں کوئی بکواس کرو گے تو آگے سے جواب آئے گا۔ میرا تو یہ ڈیسیجن ہے، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ انڈیا بائیکاٹ، کچھ نہیں کریں گے ہم ان کے لیے، کوئی ایسی چیز نہیں خریدیں گے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ اس طریقے سے؟ یہ گھٹیا لوگ، میں جانتی ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، ورنہ دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ انڈیا جا کر اس گھٹیا عورت کے زبان نکال کے باہر نکال دوں، کہ میں زبان نکال دوں جس زبان سے اس نے میرے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لیکن اس چڑیا کی مانند میں یہ سب نہیں کر سکتی، لیکن جو میں کر سکتی ہوں میں کروں گی۔ میں آپ لوگوں تک آواز پہنچاؤں گی، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس مہم میں ساتھ دیں انڈیا بائیکاٹ میں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ، ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں۔